السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیز نوجوانوں، انبیاء علیہم الصلاۃ کے دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے دعاؤں میں سے ہم نے ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا، پھر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے دعاؤں کے سلسلے دعاؤں کے متعلق بات چل رہی ہے۔ ابھی تک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق 2 دعا کا ذکر کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری دعا کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پر سب سے پہلے رسول جس کو چنا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہستی ہے، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ ایک لمبے زمانے تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ آخرکار نتیجہ بالکل بھی صفر نکلا۔ ان کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں اور ان کی قوم سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام عاجز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہلاکت و بربادی کی دعا کرتے ہیں۔ تو میں حضرت نوح علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کرائیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم پریشانی میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، تو ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اسی کے متعلق ہماری ٹاپک چل رہی ہے اور اسی کے متعلق ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک پہلی دعا بتائی تھی، اس دعا میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسی دعا مانگنی چاہیے جو دعا حلال ہو، جو دعا جائز ہو، اور جو دعا ہمارے لیے مفید ہو۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے جس دعا کے متعلق ہمیں علم نہ ہو، جس چیز کے متعلق ہمیں علم نہ ہو، اور ایسی چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی چیز اللہ سے مانگ لیں اور میرے حق میں وہ بہتر نہ ہو، میرے لیے وہ چیز مضر ہو، اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ذکر میں نے پہلے کیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے معذرت چاہی ان جملوں کے ساتھ میں، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نوح علیہ السلام نے کہا، رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے اللہ، اے مجھے پیدا کرنے والے رب، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس چیز کے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں مانگنی چاہیے جو جائز ہو، وہ مانگنی چاہیے جو حلال ہو، وہ مانگنی چاہیے جو بہتر ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، اللہم عافنی
اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو عافیت مانگو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ کے نبی نے 4 دعا مانگی۔ پہلی دعا مانگی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای، دین اور دنیا کے اعتبار سے بھی عافیت مانگتا ہوں، وہ اہلی و مالی، گھر کے اعتبار سے بھی عافیت مانگتا ہوں، مال کے اعتبار سے بھی عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت مختصر الفاظ میں بہت جامع دعا مانگی۔ ایسی ہی دعا مانگنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم اللہ سے ایسی ہی دعا مانگے، اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو، ہمارے لیے جس میں عافیت ہو، ہمارے لیے جس میں سہولت ہو، ہمیں وہ عطا فرما۔ ہمیں ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، ہم ایسی دعاؤں سے پرہیز کریں اور اللہ سے پناہ مانگے، جیسے نوح علیہ السلام نے پناہ مانگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت بھی چاہیے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے، اگر تو میری مغفرت نہ کرے، مجھ پر رحم نہ کرے، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کبھی ہم ایسی دعا مانگ لے جو ہمیں حرام کی طرف لے کر جاتا ہو، کبھی ہم حرام دعا مانگے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی ناجائز دعا مانگے، کبھی ناجائز دعا کرے تو ہم ان سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دے، اپنی اولاد کو کبھی برا بھلا نہ کہے، کیوں ہو سکتا ہے کس وقت قبولیت کی گھڑی اور ہمارے اولاد کے حق میں وہ بد دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا مانگے جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پھر میں نے دوسری دعا کے متعلق نوح علیہ السلام کے متعلق بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور جب ان کی قوم ظلم کرنے لگی، اب اس ظلم سے بچنے کے لیے جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ بس اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار ہو چکا ہوں، میں اب اس ظالم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اگر آپ پر کوئی ظالم شخص ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم میں آپ پھنس گئے ہیں، ظالم کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، پھر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے کہیں۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ جن الفاظ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو کن الفاظ کے ساتھ پکارا؟ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، اے میرے پروردگار میں بے بس ہوں، میں لاچار ہو چکا ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، میں اس ظالم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فانتصر، اے اللہ اب تو میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ یوں نوح علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں اللہ اب مجھے اس ظلم سے نجات عطا فرما، اس پریشانی سے ہمیں نکال دے، اللہ اس پریشانی سے دور کر دے اور اس کا بدلہ اس ظالم کو عطا فرما، اس ظالم حکمران کو عطا فرما۔ اگر ہم پر کوئی ظالم بادشاہ آ جائے یا ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے برجستہ ہاتھ اٹھا کر یہ کہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پالنہار، اے میرے پالنے والے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں عاجز آ چکا ہوں، میں پریشان ہو چکا ہوں، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اللہ اب تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، اب تو ہی ہے جو میرے بند راستوں کو کھول سکتا ہے، اب تو ہی ہے جو میرے لیے راستے ہموار کر سکتا ہے۔ فانتصر، جس طرح تو نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، اللہ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں اللہ تو میری مدد فرما۔ تو ان دعاؤں کو ہم خوب کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تیسری دعا مانگی تو اس میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 5 باتیں کہی، 5 دعائیں مانگی ہیں۔ 5 دعاؤں میں سے ایک بد دعا ہے اور 4 دعا ہے۔ ایک بد دعا ظالم کے لیے کی اور 4 دعا اپنے لیے کی۔ پہلی دعا کی رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی ولی والدیہ، اور میرے والدین کو معاف فرما۔
وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، ان مومنین کو معاف فرما جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوں، ایمان والے مہمان کو جو میرے گھر میں داخل ہو، جو میرے گھر میں آئے ایمان کے ساتھ میں، ایمان کی حالت میں، اللہ اسے معاف فرما۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد کو، ایمان والی عورتوں کو، ان تمام کو اللہ تو معاف کر دے، مجھے معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما، میرے گھر میں جو ایمان کے ساتھ آئے اللہ اسے معاف فرما، مسلمان مردوں کو معاف فرما، مسلمان عورتوں کو معاف فرما۔ اور فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ الہ العالمین، ان ظالموں کو مت چھوڑنا، ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہلاک کر دے۔ ظالم کے لیے بد دعا کر دی حضرت نوح علیہ السلام نے، ظالم کے حق میں دعا نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کبھی کسی ظلم میں پھنس جائیں تو دعا اس طرح سے مانگنی چاہیے، پہلے اپنی مغفرت مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، پھر اس کے بعد میں تمام مومنین، تمام مومنات کے لیے مانگے، تمام مسلمان کے لیے مانگے، تمام مسلمانوں کے لیے مانگے۔ دیکھو میرے بھائیو، آج ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، آج ہمارے ملک کے حالات جو بنے ہوئے ہیں، ان ملک کے حالات میں ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب کو منائیں۔ اپنے رب کو جب ہم منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری مغفرت کرے گا، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کرے گا، ان تمام مسلمانوں کی بھی مغفرت کرے گا جو بے قصور ہے، جو ظالم کے ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں، جن پر لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کر کے ان ظالم کے انجام تک پہنچانے کے لیے ان کے حق میں بد دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیو اس مسلمان کے حق میں ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان کسی طرح سے اس مصیبت سے بچ جائے۔ ہم مظلوم کی مدد کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ اسے اس ظلم سے ہٹا کر اسے بچا لے اور اس ظالم کو ہٹا دیں وہاں سے۔ اگر ظالم طاقتور ہیں اور اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس دوسرا ہی ہتھیار بچتا ہے، وہ ہتھیار ہے دعا کا، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہر عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہر عبادت کا مغز ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ دعا ہر عبادت کی جڑ ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم ان تین دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ پہلی دعا ہے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام کی دوسری دعا کا اہتمام اس طرح سے کریں، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام کی تیسری دعا کا اہتمام اس طرح سے کریں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تین دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔